أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. توحید کا ذکر تھا. اور پھر اس ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرما دیا تھا اور یوں فرمایا تھا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی. زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو برسایا اور اس پانی سے تمہاری روزی کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں اگائی. تو آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان سے برسنے والے پانی کو دیکھو اور زمین سے نکلنے والی نباتات کو دیکھو. یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ کی ذات کی طرف لے جاتی ہے. خود ان چیزوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ انہیں معبود قرار دیا جائے، کیونکہ جو مخلوق ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا ہے، خالق معبود ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو مخلوق ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. زمین سے اللہ انسان فائدہ اٹھائے، آسمان سے انسان فائدہ اٹھائے، بارش سے انسان فائدہ اٹھائے، بارش سے اگنے والی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے. انسان کے لیے یہ خادم ہے، نوکر چاکر ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ نوکروں کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں کیا جاتا کہ انسان نوکر کی عبادت کرنے لگے، اپنے خادم کی عبادت کرنے لگے، اپنے خادم کے سامنے جھک جائے. تو توحید کو پیش کیا. دوسری چیز جو ہے، جو اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، رسالت کو پیش کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام کے جو بنیادی ستون ہے وہ 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اور بہت آسان ہے، وہ اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان اسے سمجھ سکتا ہے، ہر انسان اسے سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کو سمجھا بھی سکتا ہے، اس کو بتا بھی سکتا ہے. کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کی دلیل کیا دی. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان سے گرنے والے بارش کو دیکھو، زمین سے اگنے والی نباتات کو دیکھو. اس میں انسان کو کوئی کمال کے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہو دین کی دعوت کے لیے
تکمیلی علوم کی ضرورت اور دین کی دعوت کے لیے تکمیلی علوم کی ضرورت نہیں ہے. انسان موٹی موٹی چیزوں کو بھی اللہ کی وحدانیت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بہت آسان ہے. اب یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا جو مدعا ہے اسلام کا وہ پیش کر رہے ہیں. دوسرا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے. کوئی خالق نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. انسان کے لیے بنائی گئی ہے, انسان کے خادم ہے. انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکام کو بتانے کے لیے, اپنی مرضیات کو بتانے کے لیے, اپنی نامرضیات کو بتانے کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے, کسی کو چنتا ہے, کسی انسان کو. یا یوں کہہ لو کہ اللہ کی ذات جو ہوتی ہے وہ غیب میں ہوتی ہے, ادرشیہ ہوتی ہے. تو اس کا ایک درشیہ یعنی کہ دکھنے والا, نظر آنے والا کوئی ماخذ ہوتا ہے, کوئی سندربھ ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب ایک انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پیغمبر, اپنا دودھ, اپنا سندیش واہک بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل فرماتے ہیں. اس کو کچھ پیغام بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تم میرے بندوں کے پاس جانا اور اس کو یہ پیغام دینا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس سے پہلے بہت سے نبی آئے, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا. اس قرآن پاک کے بارے میں سب سے پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا سورہ بقرہ کی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی فی نفسہ حقیقتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پر ایک دوسری بات کا جواب دے رہے ہیں کہ مانو کسی کوتا فہم کو اس میں شک ہونے لگے. شک کے لائق تو ہے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی کوتا فہم کو, نا سمجھ کو, جس کی سمجھ ٹوکی ہے, اس کو اگر اس میں شک ہونے لگے, اللہ تبارک تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں. تمہیں اگر اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو دیکھو اللہ چیلنج دے رہے. کیا چیلنج دے رہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو اے انسانوں, کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اے انسانوں, کیونکہ اوپر والی آیت میں اے انسانوں کو مخاطب کیا, مسلمانوں کو نہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں, سارے انسانوں کو. اے انسانوں, اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ انسان کی کتاب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کتاب ہے. جیسا کہ اکثر غیر مسلم حضرات سے جب گفتگو ہوتی ہے وہ یہی بات کرتے ہیں, چاہے لکھا ہو, پڑھا لکھا ہو, چاہے جاہل ہو, اور پڑھے لکھے بھی یہی بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ انگریزی داں حضرات بھی یہی بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یورپ پر حملہ کیا اور ان کو ہر اعتبار سے شکست دے دی, تو وہاں پر لوگ پہلے تو انہوں نے کچھ مقابلہ کیا, لیکن جب وہ مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے علم کے راستے سے مقابلہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی علم کے راستے سے, جس کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. یہ جو کارٹون وغیرہ شائع ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بگاڑنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. تو مستشرقین کہتے ہیں ان کو, یعنی کہ اورینٹلسٹ, جو ایسا یورپ کا رہنے والا کہ جو مشرقی علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو, اس کو مستشرق کہا جاتا ہے. تو ایک مستشرقین کی ایک پوری جماعت پیدا ہو گئی, انہوں نے اسلام کا گویا کہ مطالعہ کیا بظاہر اور اسلام کے اوپر اعتراضات کیے. تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. تو یہ چیلنج جو ہے ان پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, یہ چیلنج ان نہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. چیلنج کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. چیلنج, یہ پڑکار ہے ساری دنیا کے انسانوں کہ اگر تم یوں کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ظاہری بات ہے انسان کی کتاب ہے. تو جب ایک انسان ایسی کتاب لکھ سکتا ہے تو دوسرا انسان بھی لکھ سکتا ہے. تو جب نعوذ باللہ من ذالک, تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو تم بھی تو بہت علم والے ہو، تمہارے پاس بھی بھاشا کا بہت زیادہ گنان ہے، تمہارے پاس علم بہت زیادہ ہے، تو تم بھی اس کے جیسے ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج دیا۔ اب مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ بھائی عربوں کے لیے تو یہ چیلنج مناسب تھا کہ چلو اس کے جیسی، تم بھی عرب ہو، یہ بھی عرب ہے، یہ بھی عربی جانتے ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، تم عربی، اس کے عربی جیسی کوئی عربی کتاب بنا کر لے آؤ، کوئی عربی صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تو بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو عربی زبان تو جانتے نہیں ہیں، تو وہ یوں کہیں گے کہ ہم اس کے جیسی کتاب کہاں سے بنا کے لا سکتے ہیں، اس کے جیسی صورت کہاں سے بنا کر لا سکتے ہیں۔ تو اصل میں چیلنج کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں عربی زبان تو مراد ہے ہی کہ تم اس کے جیسی عربی زبان نہیں بنا کر لا سکتے، چاہے تم عرب ہو، تم اس کا مقابلہ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ اور اتہاس میں آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کے کہ بہت سے عربوں نے جو مسلمان نہیں تھے اور قرآن پاک کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آج بھی بہت سے یہود جو ہیں، بہت سے نصارہ جو ہیں، ان پیدائشی ان کی عرب ہے اور وہ عربی زبان کو جانتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں کیا تحدی ہے، اس میں کیا پڑکار ہے؟ اس میں پڑکار یہ ہے، اس میں چیلنج یہ ہے کہ قرآن جیسا سچا کلام تم بنا کر لے آؤ۔ اس میں جو سچائی ہے، یہ جس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ایسا دوسرا کوئی رہنمائی کرنے والا راستہ، ایسا کوئی دوسرا رہنمائی کرنے والا کلام تم بنا کر لے آؤ جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بہت سے مذاہب آئے، بہت سے وعد آئے، بہت سے ازم آئے، سوشلزم آیا، جس نے ایک مذہب ہونے کا دعویٰ کیا روس کے اندر، رشیا کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 سال کے اندر اس کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی وعد آ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ باقی بھی ہیں، کبھی نہ کبھی ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ زندگی جینے کا جو طریقہ قرآن پاک بتا رہا ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی بتا نہیں سکے گا۔ کوئی ایک صورت بھی لے کر آ جاؤ، کوئی ایک مدعا بھی لے کر آ جاؤ جو قرآن پاک سے زیادہ صحیح ہو، جو قرآن پاک سے زیادہ سچا ہو، نہیں لا سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے پر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی ہے، تو تم اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ چیلنج، یعنی ایک آدمی کام نہیں کرو، کمیٹی بنا کر کام کرو، اجتماعیت کے ساتھ کام کرو۔ ارے ساری دنیا کے لوگ مل جاؤ اور قرآن پاک کا مقابلہ کر کے بتاؤ تم قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم سب کو ملا کر اور سب کے ساتھ مل کر یہ مقابلہ کرو، اگر تم سچے ہو تو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جب تم نہیں کر سکو، جب تم مقابلہ نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی مقابلہ کر بھی نہیں سکو گے۔ پہلے سے بتا دیا رزلٹ، پہلے سے نتیجہ بھی بتا دیا۔ ایک تو ایک چیلنج دے رہا ہے قرآن پاک، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا رہا ہے کہ میں چیلنج تو دے رہا ہوں کہ تم ایک اس کے جیسی صورت بنا کر لے آؤ جس میں قرآن پاک سے بہتر کلام ہو، قرآن پاک سے زیادہ سچائی ہو۔ تو ایک طرف چیلنج دے رہا ہے، دوسری طرف یوں کہہ رہا ہے کہ تم یہ چیلنج کا مقابلہ اور اس کو پورا نہیں کر سکو گے۔ تو پورا نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس انکار کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے؟ اس انکار کے نتیجے میں تمہیں جہنم کی آگ ملنے والی ہے۔ تو تم اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے دیکھو کتنی محبت کر رہی ہے۔ نفرت کی بات نہیں، محبت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے کلام کو بھیجا، اور پھر بھی اس میں کوئی شک کر رہا ہے جو شک کے لائق تو نہیں ہے، لیکن شک کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اگر شک ہے تو چل اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر لے آ، لیکن اگر نہیں بنا کر لا سکتا ہے تو پھر کیوں جہنم کی آگ میں چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا سامان تیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ کو انسانوں سے جلائیں گے، انسانوں کو جھونکیں گے جس سے وہ جہنم کی آگ دیکھے گی، اور ان پتھروں کو جھونکیں گے جن پتھروں کی یہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حجارہ کا لفظ ہے، پتھر،
پتھر سے کوئی عام پتھر مراد نہیں ہے، یہ وہ مورتیاں ہیں، وہ بت ہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور قرآن پاک کا انکار کیا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ کیوں مورتیوں کو اندر ڈالیں گے، وہ تو کوئی احساس نہیں رکھتی ہے، بھائی پتھر ہے، پتھر کو تو آگ میں ڈالو کہ برف پر رکھ دو، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہ دیکھو جن معبودوں کی ہم عبادت کر رہے تھے، جن ٹھاکروں کو ہم پوج رہے تھے، وہ آج ہمارے ساتھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں اور ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اشتداد کے لیے، سختی پیدا کرنے کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم مقابلہ نہیں کر سکو اور تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے، اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور جو قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر جہنم کافروں کے لیے، بیسیکلی جہنم کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان جو گنہگار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر کبھی نہ کبھی اس جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں، 2 آیتوں میں توحید کو بیان کر دی، اس آیت میں رسالت کو بھی بیان کیا اور ساتھ میں آخرت کا بھی ذکر آ ہی گیا۔ جہنم کا ذکر آ گیا نہیں، رسالت آخرت کا ذکر آ گیا۔ اب جہنمیوں کا جب ذکر کرتا ہے تو تعرف الاشیاء بازدادها، ایک قاعدہ ہے کہ ایک دوسرے کی مخالف چیزوں کو ذکر کرنے سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو جہاں پر جہنم کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک، وہاں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، کافروں کا ذکر کرتا ہے تو مومن کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ انسان اس کو پڑھ کے اپنے بارے میں سوچے کہ میں کن لوگوں میں ہوں، میں انکار کرنے والوں میں ہوں کہ میں اقرار کرنے والا ہوں، اور ترغیب اور ترہیب کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی مومن ہے تو اس کو رغبت دلاتا ہے کہ دیکھ تجھے جنت ملے گی، غیر مومن ہے، کافر ہے تو اسے جہنم سے ڈراتا ہے، جس کو وعدہ اور وعید بھی کہتے ہیں۔ مومن ہے تو اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ تجھے جنت ملے گی، اور کافر ہے تو اس کو وعید، دھمکی سناتا ہے کہ دیکھ تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اوپر جس طرح یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا کہ وہ آگ انسانوں سے جلائی جائے گی، وہ آگ پتھروں سے جلائی جائے گی، تو اب اس کے سامنے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے سامنے جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں دیکھیں، فرمائیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے۔ کیا بشارت دے دیجئے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغیچے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہی ہوگی، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ یہ جنتیوں کو اللہ، مسلمانوں کو اور مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کسی کو خوشخبری خود دے دی جائے، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کے واسطے سے اور ذریعے سے خوشخبری دی جائے تو اس میں عزت زیادہ ہے۔ تو جو ایمان لے کر آئے، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، جو جنت اور جہنم پر ایمان لے کر آئے، پیغمبر سے یہ حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو کہ تم ان کو جا کر خوشخبری دو کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گھنے باغات بنائے، اور وہ باغات کیسے ہیں؟ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ نیچے سے نہریں بہتی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہروں کے اور ندی کے کنارے پہ ہوں گے، ریور فرنٹ ہے نا۔ آج اس کا بہت زیادہ کریز ہے، جب کوئی اپارٹمنٹ بنتا ہے تو اس سائڈ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جہاں سے ندی نظر آ رہی ہے، جہاں سے نہر نظر آ رہی ہے، جہاں سے دریا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، یعنی کہ نہروں کے کنارے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے گھر بنائے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جہنم کو شارٹ میں بیان کر دیا اور جنت کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ پہلو ہم لوگوں سے چھوٹ گیا ہے، جب ہم کافروں کے بارے میں آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو اس کو زیادہ کھینچ کر بیان کرتے ہیں اور مومنین کے بارے میں مختصر ہے۔ حالانکہ قرآن کا انداز ایسا ہے کہ کافروں کے بارے میں بیان کرتا ہے تو مختصر کرتا ہے، یعنی کہ کسی کی یہاں پر دل آزاری اور دل شکنی مقصد نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ڈرانا ہے انسان کو کہ وہ اپنی اس انجام سے ڈر کر صحیح راستے پر آ جائے، اور جنت کا ذکر اور جو پازیٹیو باتیں، مثبت باتیں، اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرنا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کبھی بندہ
صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستے کو چھوڑ دے۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا ذکر تھوڑا لمبا ان سے کرتے، تھوڑی طول لیتے اس کو۔ کیا فرماتے ہیں کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب انہیں اس جنت کے پھلوں میں سے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے گا، کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کے کھانے کے لیے، بھائی آم دیا جائے گا، آپ سمجھ لیں کیری دی جائے گی، تو کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ جنتی بول اٹھیں گے ارے یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، ہم کو یہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ کیا کہیں گے؟ خوشی کے مارے، ارے یہ آم تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیا، یعنی کہ دنیا میں بھی ہم کھا چکے ہیں، ہم کو اللہ یہاں بھی دے گا، یہاں بھی دے رہا ہے، خوشی کے مارے کہیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ انہیں ایک مرتبہ تو آم گویا کہ دیا جائے گا، دوسری مرتبہ بھی آم ہی دیا جائے گا، تو یوں کہیں گے کہ ارے یہ آم تو ہم ابھی کھا چکے ہیں، یہ انجیر تو ہم ابھی کھا چکے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کھاؤ، یہ دوسری مرتبہ دیا ہے، اس کا سواد الگ ہے، دوسری مرتبہ دیا، یعنی کہ جنت کے آم سے تو دنیا کے آم سے تو جنت کا آم کا سواد الگ ہی ہوگا، اس کی لذت، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں بھی انسان کو جو چیز کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کی شکل و صورت بظاہر ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کی خوشبو، اس کی لذت، اس کا سواد الگ الگ ہوگا۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل بطور رزق کے کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ کہہ اٹھیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اتو بہ متشابہا، حقیقت میں ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا پھل ہی دیا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں حقیقت یہی ہوگی، انہیں ایسا ہی لگے گا ارے یہ تو ابھی کھایا ہم نے۔ اللہ کیا کہیں گے کہ نہیں، دوسری مرتبہ کھاؤ، دوسری مرتبہ ملے گا، اس کا سواد الگ ہوگا، تیسری مرتبہ دیا جائے گا، تیسری مرتبہ سواد الگ، یعنی کہ اس میں جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس میں ہر پل نیا پن، ہر پل نیا پن۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی جتنی بھی نعمتیں انسان استعمال کر لے، اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے والوں کے آپ بیانات پڑھیے اور زندگی اٹھا کر دیکھیے، ہمیشہ ایک بات انسان کہتا ہے، کنٹال آتا ہے، کنٹال آتا ہے، ہر چیز سے کنٹال جاتا ہے۔ ہر نعمت جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوتی وہ اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کنٹال آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جدت نہیں ہے، اس میں نیا پن نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ اس میں کنٹالا نہیں آئے گا، سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اس میں نیا پن ہے، اس میں ہر پل کی ایک جدت ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ اتو بہ متشابہا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل ہی دیے جائیں گے واقعی میں، لیکن اس کی لذت الگ ہوگی، اس کی سواد الگ ہوگا، اس کی سگندھ الگ ہوگی، اور بہت سی چیزیں الگ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو برہمچریہ کا حکم، ویراگیہ کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو ویوہارک ہے، عملی ہے۔ وہ یوں نہیں کہتا تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، وہاں زندگی گزارو اور دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو، کپڑے اچھے مت پہنو، میلے کچیلے رہو، یا تو برہے نہ رہو، جیسا کہ بہت سے مذاہب والے کہتے ہیں عورت سے دور رہو۔ مذاہب کے اندر یوں کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان کی روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بعض مذاہب میں یہ بات کہی گئی ہے، اسی لیے انہوں نے برہمچریہ کا راستہ اختیار کیا کہ عورت سے اور شادی وغیرہ سے دور ہو۔ اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ بھئی عورت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، نکاح کے بعد وہ تمہارے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے، نکاح کے بعد تمہارے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ نکاح کے بغیر رکاوٹ ہے، اس کے ساتھ تعلق استعمال نہیں، یعنی زنا کرنے سے انسان کی روحانی ترقی ختم ہو جاتی ہے، جہاں زنا وہاں فنا، یہ ہمارے یہاں پر کہاوت ہے۔ لیکن نکاح کے بعد انسان اگر عورت کے ساتھ اختلاط کرتا ہے تو وہ اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ معاون بنتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے معاون ہے، نہ کہ رکاوٹ ہے۔ تو جس طرح یہاں پر وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو جنت تو نعمتوں کا گھر ہے بھائی،
کھانا پینا ایک نعمت ہے تو بیوی بھی ایک نعمت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر بھی پاکیزہ بیویاں دیں گے، تو اس میں کوئی برائی اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی انت نہیں ہے، اننت ہے، انادی اور اننت ہے، کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ جہنم میں انسان چلا گیا، اب اس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جنت میں چلا گیا، اب اس کو جنت میں سے باہر کوئی نکالے گا نہیں۔ اب اس کی جو نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں جدت کے ساتھ، نئے پن کے ساتھ ہر پل اس کو ملتی رہے گی، اور اسے اپنی زندگی کو مزے سے گزارنا ہے۔ تو مزہ تو بھائی جنت کے اندر ہی ہے، باقی یہ دنیا حالانکہ سزا نہیں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ہم مزے لینے کی بات کریں گے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کی ہمیں فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاص کو درست کرے تاکہ ہم بھی مومنین میں شامل ہو جائے، اور اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اپنے اعمال کو خراب نہ کرے کہ ہم بھی کافرین میں شامل ہو کر جہنم کے حقدار بن جائے۔ مسلمانوں کے لیے دونوں چیز ہے، اگر مسلمان ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، بھلے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اس نے اپنے ایمان کو بنایا، اعمال کو بنایا، تو جنت میں جائے گا۔ لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا اور اپنے عمل سے ہاتھ دھو بیٹا، تو اس حد تک اس کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو خطرہ ہمارے لیے بھی ہے اور چانس ہمارے لیے بھی ہے، ہم چانس اٹھانے والے بنیں اور خطرے سے اپنے آپ کو دور کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان والا بنا، اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، کفر اور شرک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت کی نعمتیں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تیرے نبی کی سفارش نصیب فرما، آپ کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور تیرا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہدایت عطا فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، حادثات سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت فرما، سحر سے، اثر سے، نظر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد مما واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔